عیسائی ہے, غیر کسی اور ملک میں رہتا ہے, وہ مسلمانوں پہ بہت برس رہا تھا, کہہ رہا تھا بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں دینے والے لوگ کون سے ہیں, کمنٹس میں بتائیے. نیچے لوگوں نے لکھا مسلمز. بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ لڑاکا کون ہے, نیچے لوگوں نے لکھا مسلمز. اچھا وہ خود عیسائی تھا. میں نہیں کہہ رہا سارے عیسائی ایسے ہوتے ہیں, یہاں جو عیسائی رہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, لیکن ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کہہ رہے بتاؤ سب سے بڑے دہشت گرد کون ہیں, نیچے لکھا ہوا تھا مسلم. تو پھر اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی کہ دیکھو مسیحی میں کتنا یعنی کتنا برداشت ہے وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے بتاؤ ایک خدا کو تین کہنے والے کتنے ہیں, کون ہیں؟ صحیح ہے نا, خدا ایک ہے, اس کو تین بنانے والے کون ہیں؟ اب جواب دو نا. یعنی وہ جو کمنٹس میں تھا اس کا کہنا تھا جواب دو, اب نیچے لکھو. ظاہر ہے کرسچینٹی ہے, ایک خدا کو تین بنا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنا بیٹا بنایا ہے, معاذ اللہ. تو اسی عقیدے کو ایکسپلین نہیں کر سکے. مقصد کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جو شخص یہ کام کرے گا تو پھر اس کو جواب تو ملے گا نا. چند مسلم اسکالرز جو شدت پسند ہیں, جو میجورٹی ان کی مخالفت کرتی ہے, وہ چند شدت پسندوں کا جرم پوری مسلم کمیونٹی پہ ڈال دیا. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسلمان شدت پسند ہوتے تو پاکستان میں ہندو اتنے مزے سے رہتے جتنے مزے سے رہتے ہیں بھائی. اگر مسلم شدت پسند ہوتے تو مسیحی لوگ اتنے مزے سے زندگی گزارتے ہیں یہاں جیسے گزارتے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی چرچ کی طرف رخ نہیں کیا کہ ہم اس کو جلائیں گھرائیں, اس عمل کو ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو میں مسیحی لوگ تھے, جایا کرتے تھے چرچ, ہم نے تو کسی پہ کبھی زندگی میں طنز نہیں کیا. تو اب چند لوگوں کی بات کو پورے مذہب پہ ڈال دینا کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے یہ. تو میرا مقصد یہ تھا اس طرح کا جب بھی کوئی طنز کیا کرے نا تو علمی دلائل نہیں دیے جاتے ایسے لوگوں کو, ان سے الٹا سوال پوچھا جاتا ہے. الٹا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم اگر جیسے بھی ہیں اتنے برے نہیں ہیں کہ خدا کو ہی تین بنا دیں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے, شرک سے بڑا جرم اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. خدا ایک ہی ہے اور حقیقی معنوں میں ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. سربراہ ایک ہی ہوتا ہے, سربراہ ایک ہوتا ہے. دیکھو ایک عورت شوہر کی نافرمان ہے, خدمت نہیں کرتی, شوہر کہتا ہے بیگم آج موڈ خراب ہے ذرا چائے بنا دو, نہیں بنا رہی. بیگم کپڑے استری کر دو, خود اٹھ کے کر لو, کبھی خود بھی کر لیا کرو, نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ. گزارا ہو جاتا ہے ایسی عورت کے ساتھ. لوگ کر رہے ہوتے ہیں چلے یار خود ہی کر لو, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو خود ہی کر لو. تو لیکن اگر بیوی یہ کہنا شروع کر دے, شوہر کا نام جمشید ہو, میں نے ستار بھائی کی جان چھوڑ دی ہے, غفار اور ستار کا پیچھا, سلیم کو بھی معاف کر دیا, اب جمشید آ گیا مارکیٹ میں, نیا نام آنا چاہیے نا. ہاں جمشید. اب بیگم نافرمانی کرتی ہے, جمشید برداشت کر رہا ہے. برداشت کرتے ہیں خاندانی لوگ, یہ چھوٹی موٹی چیزیں برداشت کرتے ہیں گھر چلانے کے لیے, بچوں کی خاطر. لیکن ایک دن بیگم نے بول دیا کہ جمشید تم ہو, تم میرے شوہر ہو, تم میرے ہسبینڈ ہو, لیکن سلیم بھی کچھ ہے, کچھ اس میں بھی وہ بھی کچھ شوہر والا مادہ اس میں پایا جاتا ہے. جو حقوق میں تمہیں دے رہی ہوں اس میں سے کچھ چھڑکاؤ میں, پورے حقوق نہیں دوں گی, کچھ چھڑکاؤ میں سلیم پہ بھی کروں گی. آپ کو آ گیا غصہ, بھائی شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے. تو کہ میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ دو ہیں, آپ ایک ہی ہیں, شوہر ایک ہی ہے. لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے ایک دوسرے اینگل سے تو سلیم بھی کچھ شوہر لگتا ہے. کہ بھائی شوہر ایک ہوتا ہے, تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ دو ہیں. میں شوہر میں توحید کی قائل ہوں, ہسبینڈ صرف ایک. تو پھر اس کا نام کیوں لے رہی ہو بار بار سلیم کا؟ اس کو کچھ بھی رائٹس شوہر والے ہسبینڈ والے کیوں دے رہی ہو؟ کیا تم اس کو بھی ہسبینڈ مانتی ہو؟ نہیں, میں اس کو ہسبینڈ نہیں مانتی. تو پھر اس کو بیچ میں کیوں گھسیڑ رہی ہو؟ کیا لگتا ہے سلیم؟
تو کیا شوہر یہ جو منطق ہے یہ مان لے گا کہ ہوں تو ایک ہی، لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی ہے. الہ معبود صرف ایک اللہ. عیسیٰ ابن مریم، سیدہ مریم کا اس الوہیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نہ اللہ نے ان کو جنا ہے، اور لم یتخذ ولدا، نہ اللہ نے ان کو اولاد ٹھہرایا ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے جنا نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کو، لیکن اپنا بیٹا بنا لیا ہے. بیٹا بنانے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے، اسی جنس کا ہوتا ہے تو اس کو بیٹا بنایا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کبھی کسی انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو بیٹا بناؤ گے؟ آپ اسی مخلوق کو بیٹا بناؤ گے جو آپ کی جنس میں سے ہو. لے پالک بچہ لے لو گے آپ، کسی پڑوسی کا بچہ لے لیا، اپنے بھائی کا بچہ لے کے اپنا بیٹا ٹھہرا لیا اس کو آپ نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی اور چیز جو مخلوق ہی الگ تھی، الگ ہی مخلوق ہے، اس کو بیٹا بنا لیا. لوگ کہیں گے مثال کے طور پر کوئی بلی گھر میں تھی آپ کے، آپ نے اس کو بیٹی بنا لیا. نہیں بن سکتی وہ. ہاں یہ کہیں گے بھائی محبت سے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی کہہ رہے ہیں. اول تو بلی کو یا کسی اور مخلوق کو اتنی محبت کوئی دیتا نہیں، لیکن چلو دے دیا آپ نے. محبت میں تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ بیٹا، حالانکہ وہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کی عمر تھی 40 سال، ایک بچہ آیا، بچہ نہیں بڑا آدمی آیا 41 سال کا، آپ اس کو اور بیٹا کیا حال ہے؟ وہ تیش میں آ گیا کہ میں تیرا بیٹا کہاں سے ہو گیا، میں پہلے پیدا ہوا ہوں اور تو بعد میں. تو آپ کیا کہو گے؟ میں پیار سے بیٹا کہہ رہا ہوں، حقیقت میں میرا بیٹا مراد نہیں ہے. تو اگر اس سینس میں عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹا ٹھہرا لیا محبت کی، تو پھر ہر محبوب کو کہنا چاہیے نا. پھر تو ہر محبوب کو کہنا چاہیے مجازن. لیکن عیسائی کہتے ہیں نہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے، مگر کہتے ہیں نہیں، بیٹا کس کو ٹھہرایا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. تو اس کا مطلب آپ بیٹے سے وہ محبوب یا مجازن بیٹا مراد نہیں لے رہے، آپ حقیقی بیٹا بنا رہے ہو. اور جب حقیقی بیٹا کسی کو کہا جاتا ہے تو حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے جنا ہو. پھر کہتے ہیں کہ نہیں جنا بھی نہیں ہے. بھائی سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے معبود صرف ایک ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. کیونکہ بیٹے کے لیے آپ کی جنس کا ہونا ضروری ہے. انسان کو بیٹا بناتا ہے، کسی اور مخلوق کو بیٹا، فرشتے کو بیٹا نہیں بنا سکتا. تو اسی طرح اللہ اگر بیٹا بنائے گا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو وہ اللہ ہی ہوگا، اللہ جیسا ہوگا کوئی. جبکہ عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ جیسے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ جیسے تھے، تو پھر یہی تو شرک ہے کہ آپ نے اللہ جیسا کسی کو ٹھہرا لیا. اللہ کہتے ہیں میرے جیسا صرف میں ہوں. اور کمال یہ کہ اللہ جیسا ٹھہرا کے پھر عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے بھی ہیں. پکارنا کس کا حق ہے؟ بولو اللہ کا. دیکھو کچھ رائٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص شخصیت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہ حقوق آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. آپ اگر کسی اور کو دو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. پھر یہ شرک ہو جائے گا. جیسے یہ عاشقین ہوتے ہیں نا، عاشقین یہ کہتے ہیں محبت میں شرک نہیں ہوتا. عاشق اپنی معشوقہ سے کیا کہتا ہے؟ معشوقہ کہتی ہے تمہارے موبائل میں تو جمشید کے نام سے ہم نے سرچ کیا تو پتہ چلا وہ جمشیدہ نکلی. تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں محبت میں شرک برداشت نہیں کرتا، صرف تم ہو میری. کہتا ہے نا. تو کیا مطلب اسے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ ماں سے بھی تو محبت ہے، باپ سے بھی تو محبت ہے، لیکن اپنی محبوبہ کو کیا کہہ رہے؟ محبت میں شرکت نہیں کرتا. کیا مطلب؟ محبوبہ یا بیوی سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت ماں اور باپ سے نہیں کی جاتی. ماں اور باپ سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت محبوبہ یا اولاد سے بولو نہیں کی جا سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر محبت
دوسرے سے ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. تو جس محبت میں شرک کی اجازت ہے وہاں کر سکتے ہو, جس محبت میں شرک کی اجازت نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. عورت کو اسلام نے, غیرت نے اور فطرت نے اجازت نہیں دی کہ جمشید کو جب آپ نے اپنا ہسبینڈ بنا لیا تو یہ ہسبینڈ والی محبت آپ سلیم یا غفار کو دیں. اجازت دی ہے یا دنیا کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے اس کو؟ اب میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ میرا دعویٰ سمجھ میں آئے.